الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم ولا أولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی دو جہاں مختار دارین سرور انبیاء دولبان اسفیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، مال اولاد کی خواہش کس دل میں نہیں ہوتی؟ یہ نعمتیں مل جانے پر کون خوش نہیں ہوتا؟ اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت نہ ہو تو زندگی کتنی بے مزہ اور بے کیف ہو جاتی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہر شخص چاہتا ہے. ایسے سمجھیے جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، ایسے ہی مال کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. اسلام کے 5 بڑے ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں صرف ایک کلمہ ہی ایسا رکن ہے جو بغیر مال کے ادا کیا جا سکتا ہے. باقی جو 4 ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. نماز کے لیے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے جو مال کے خرچ کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور روزہ رکھنے کے لیے کھانا چاہیے اور افطار کے لیے بھی کھانا درکار ہوتا ہے جو بغیر مال کے نہیں ملتا. حج وہ کرے گا جس کے پاس مال ہوگا. زکوٰۃ بھی وہی دے گا، اسی پر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا. غرض کے مال کا ہونا انسان کی زندگی کے لیے ایک ضروری حصہ ہے جس کے بغیر انسانی ضروریات کی تکمیل نامکمل ہے. اس کا حاصل کرنا ضروری ہے. خود مالک الملک نے انسان کو حکم دیا کہ زمین میں اللہ کریم کا فضل تلاش کرو. حلال روزی کے حصول کے خاطر کوشش کرنا یقیناً ایک عبادت ہے. مال سے محبت کرو، لیکن یہ محبت ایسی ہو جیسے کشتی پانی سے محبت کرتی ہے. یعنی چلتی تو پانی پر ہے، پانی سے نفع لیتی ہے، مگر اسے اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے کہ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو ڈبو ڈالے گا. اے انسان، تو بھی مال حاصل کر، لیکن حلال وسائل سے اس کو اکٹھا کر، اس سے محبت کر، مگر کشتی کی طرح تو اس کی محبت کو اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے. یہ دل تیرے مالک کی جلوہ گاہ ہے. اس خانہ دل کو ذکر خدا تعالی میں محو رکھ. اس کو یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور رکھ. یاد رکھ، اگر یہ مال کی محبت خانہ دل پر قابض ہو گئی تو جیسے پانی کشتی میں داخل ہو کر اس کو نفع دینے کے بجائے ڈبو ڈالتا ہے، اسی طرح یہ مال بھی نفع پہنچانے کے بجائے تجھے تباہ و برباد کر ڈالے گا. اسی مال سے حضرت صدیق و فاروق اعظم، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم نے جنت خرید لی، اور اسی مال نے قارون کو زمین میں دھسا کر جہنم رسید کر دیا. مال کو خدا اور رسول کی مرضی و منشا کے مطابق حاصل کرنا اور خرچ کرنا آباد کر دیتا ہے. مال کو رضا الہی کے خلاف استعمال کرنا برباد کر دیتا ہے. مخبر صادق، ہادی برحق، معلم کائنات، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال. ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے. آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مال ہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اس کی لالچ میں پھنس کر پھر ناجائز و جائز کی تمیز نہیں کرتا، حرام و حلال میں فرق نہیں سمجھتا. اسے مال ملنا چاہیے، خواہ وہ رشوت کے ذریعے سے حاصل ہو یا دھوکہ دھڑی سے ہاتھ لگے. کسی کا حق غصب کرنا پڑے
جھوٹ بولنا پڑے، حتیٰ کہ اسے اپنے خالق و مالک کی ناراضگی اور غضب کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ مال کی حرص و حوث بندے کو تباہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اس لیے مالک دو جہاں جل وعلا نے اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ قرآن کریم نے مال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش کی چیز قرار دیا۔ اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے کہ انسان اس کی محبت میں گم ہو کر اس کی بہتری کے لیے وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ ان کی خوشی کے لیے غلط ذرائع سے مال کا حصول کر کے ان کی زندگی بہتر بناتے بناتے اپنی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی خراب کر لیتا ہے۔ اولاد بھی فتنہ ہے۔ آیت کی ترتیب پر توجہ فرمائیں، مال کا ذکر پہلے کیا گیا اور اولاد کا بعد میں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اولاد بھی فتنے کی چیز ہے، مگر مال اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے اہل ایمان کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ خلاق دو جہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور تم میرے ذکر سے غافل ہو کر ہماری بارگاہ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم نے اگر ایسا کیا تو یقیناً یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ یہ مال، اولاد اور دنیا کی رنگینیاں فانی ہیں، فانی کے لیے باقی سے تعلق کو توڑنا کوئی دانش مندی کا کام نہیں۔ اس مقام پر شاعر یوں کہتا ہے کسے نالے وفا نہ کہتی اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب رہیا کوئی ای تھے نہ کسے دی سرداری۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور دار آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کتنے ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو اس زندگی کی لذتوں میں مشغول ہو کر مال و اولاد کے فتنے میں آخرت کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا کی اس زیب و زینت کی حیثیت کھیل و تماشا سے زیادہ نہیں۔ جیسے کہیں تماشا ہو رہا ہو تو کچھ وقت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، مگر جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ کتنا نادان ہے وہ اور غافل جو یہ سمجھے کہ یہ محفل ایسے ہی سجی رہے گی، کہے اسی طرح بلند ہوتے رہیں گے۔ نہیں، یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ بزم ہستی کی رنگینیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی۔ اس عارضی جہاں کے مکی کو فنا ہونا ہے اور آخر ایک دن اس مکان کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی ایک اسی کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ ارشاد خدا بندی سے معلوم ہوا اس جہاں کی ہر شے فانی ہے، باقی رہنے والی صرف خدا بند کریم کی ذات گرامی ہے۔ وہ دن قریب ہے جب نہ کوئی بلندی ہوگی نہ پستی، نہ کوئی شہر ہوگا نہ کوئی بستی، نہ کوئی وجود ہوگا نہ ہستی، نہ خم ہوگا نہ مستی، نہ سوز ہوگا نہ ساز، نہ ناز ہوگا نہ نیاز، نہ کوئی مقتدی ہوگا نہ کوئی امام، نہ کوئی مقتدی ہوگا نہ کوئی آقا، نہ کوئی غلام ہوگا نہ کوئی آقا، نہ کوئی صبح کا سویرا ہوگا نہ رات کا اندھیرا، نہ کلیوں کی تبسم ہوگا نہ بلبل کا ترنم، نہ چاندنی کی چمک ہوگی نہ کہکشاں کی دھمک ہوگی، نہ سما ہوگی نہ نہروں کی جولانی، نہ تاج و تخت ہوگا نہ ستود ہوگا نہ شوکت، سب ستود و شوکت سب شاہی ہوگی، فقط مالک الملک اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہوگی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔
پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اس دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو۔ دوسری جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ ضرور تمہیں ملے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اذا مسیت فلا تنظر الصباح واذا اصبحت فلا تنظر المساء وخذ من صحبتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، جو جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت میں مرض کے لیے کچھ جمع کر لے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ جمع کر لے۔ شاہ بلخ حضرت ابراہیم بن ادخم رحمۃ اللہ علیہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے اور دربار لگا ہوا ہے۔ اچانک ایک اجنبی آدمی دربار میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کیا دیکھ رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ سرائے پسند نہیں آئی۔ اس کی یہ بات سن کر شاہ بلخ نے کہا یہ سرائے نہیں بلکہ یہ میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے کہا آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ شاہ بلخ نے کہا میرا باپ۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے دادا کا باپ۔ پھر اجنبی نے کہا اس لیے تو میں اس کو سرائے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی مستقل نہیں رہا، جو بھی آیا چند روز زندگی گزار کر اس سرائے کو خالی کر گیا، ایک دن تو بھی اس مسافر خانے سے رخصت ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر حامل من لذاتی یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا جہاں خوب ہنسی مذاق ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا آپ نے اپنی مجلس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ کر لیا کرو۔ عرض کیا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا قال الموت، فرمایا موت کی یاد۔ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے متعدد بار فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، اس کی عظمت کو اس طرح بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا تحفہ ہے۔ قال الموت ریحان المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کا پھول ہے۔ ایک جگہ آقا نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا موت مومن کا پھول ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ کا گزر ہوا تو فرمایا یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو راحت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا العبد المؤمن یستریح من تعب الدنیا واذاها والفاجر یستریح منه البلاد والشجر والدواب، مومن انسان دنیا کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور فاجر کے مرنے سے شہر بندے درخت اور جانور نجات حاصل کرتے ہیں۔ مومن صالح موت سے نہیں ڈرتا
کرتا بلکہ وہ دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور فاجر کے مرنے سے زمین اس کی بدعمالیوں سے نجات پاتی ہے، درختوں اور جانوروں تک کو راحت ہوتی ہے۔ مومن موت سے دنیا کے قید خانے سے رہائی حاصل کرتا ہے اور مالک کی حضوری نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، فاسقوں اور ظالموں اور شریروں کے لیے ہے۔ یہ جگہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ عیش اور حشمت کی جگہ نہیں، اس لیے کہ مومن جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام پاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس نے سابقہ دنیاوی زندگی قید خانے میں بسر کی، اور جب مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو جب کافر مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس نے سابقہ زندگی جنت میں گزاری۔ موت مومن کے لیے لقائے یار کا ذریعہ ہے۔ روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تاکہ ان کی روح کو قبض کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، کبھی تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے دیکھا ہے؟ تو ملک الموت یہ سن کر بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے کہو، هل رأيت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ فرجع قال فقدی روح الساعة۔ کبھی تم نے ایک دوست نے دوسرے دوست کی ملاقات کو برا جانتے ہوئے پایا ہے؟ تو ابراہیم نے فرمایا، میری روح ابھی قبض کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا شہید کے ساتھ کسی اور کا بھی حشر ہوگا؟ تو فرمایا، ہاں، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ شریک ہوئے تو آپ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ کر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلا دیا، حتیٰ کہ مٹی بھی بھیگ گئی، پھر فرمایا اس کی تیاریاں کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی شے کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس لیے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے، میں تنہائی اور مسافر کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مٹی کا گھر ہوں۔ اور جب مومن دفن ہوتا ہے تو قبر مرحبا کہتی ہے اور کہتی ہے تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب تو مجھ میں سما گیا، اب تو میرے برتاؤ کو دیکھ جو میں تیرے ساتھ کرتی ہوں۔ پھر وہ اس کے لیے حد نظر تک فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ مومن نیک بندوں کے لیے ہے۔ اور جب فاجر و کافر انسان دفن ہوتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اس پر قبر نہایت غضب ناک ہو کر کہتی ہے، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ برا تھا، تو اب میرے برتاؤ کو دیکھ، اپنے ساتھ دیکھ لے گا تو قبر اس پر بند ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض انگلیوں کو باس میں ڈال کر وہ منظر عملی طور پر دکھایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے، اگر کوئی ان میں سے زمین پر پھونک مار دے تو وہ کبھی سبز نہ اگے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ فی حفرۃ النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ علیہ الرحمہ اپنے کسی قریبی عزیز کے جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ لوگ میت کو دفن کرنے میں مصروف تھے اور آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ عرض
عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ تو میت کے وارث ہیں اور دفن کے وقت علیحدہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا مجھے اس قبرستان سے ایک آواز آئی اور کہا اے عمر ابن عبدالعزیز تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے کہا اے قبر بتا تو اپنے مکینوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ تو قبر نے کہا میں میتوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیتی ہوں، خون چوس کر گوشت کھا لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور پھر فرمایا یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے، جو خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف یہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، غلط ذرائع سے دولت جمع کرنے والا آخرت میں فقیر ہوتا ہے، اس دنیا میں رہنے والا جو جوان بہت جلد بوڑھا ہونے والا ہے اور یہاں زندہ رہنے والا بہت جلد مرنے والا ہے۔ اے لوگو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ تاجور وہ کہاں ہیں تاجور جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا، نہریں نکالی، پرشکوہ محلات تعمیر کیے، خوبصورت باغات لگوائے، مگر خود چند دن رہنے کے بعد دار فانی سے رخصت ہو گئے، وہ اپنی دولت و صحت سے دھوکہ کھا گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ خدا کی قسم وہ لوگ دنیا میں مالی لحاظ سے قابل رشک تھے، ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے دنیا کو کمایا، خوب کمایا، اس دنیا کے حصول کے لیے ساری قوتیں صرف کر ڈالی، مگر آخر مٹی کے نیچے جا پہنچے۔ اونچے اونچے محلوں، نرم نرم گرم گرم بستروں پر سونے والے زیر زمین بے یارو مددگار پڑ گئے۔ آج نہ کوئی غلام ہے نہ خادم۔ افسوس صد افسوس اے انسان جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، کسی مرنے والے کو غسل دے رہا ہے، کسی جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کو قبر کے گھڑے حوالے کر رہا ہے۔ کل یہ سب کچھ تجھے بھی پیش آنے والا ہے۔ خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پڑو، موت تیرے اوپر سوار ہے۔ اپنے سفر آخرت کو یاد رکھ، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی پونجی جمع کر۔ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا دل غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار، جو کرموں نے کھانا ہے۔ وہ انسان کتنا سخت دل اور بے خوف ہے جسے اپنی آخرت کی یاد نہیں۔ بڑے بڑے عابد و زاہد و مجاہد اس قبر کا ذکر کر کر کے روتے رہے، اس کی سختیوں سے پناہ مانگتے رہے۔ حدیث شریف میں ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آنکھوں سے اتنے آنسو چلتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، اور پھر جب آپ سے رونے کی وجہ دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات ہو گئی بعد میں آنے والے منازل اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نہ بچ سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط والقبر افزعوا منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ وحشت ناک نہیں دیکھا۔ سامعین محترم، قبرستان کو دیکھ کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دیدہ ہو جائیں۔ عثمان غنی ذو النورین جامع قرآن ہم زلف علی داماد نبی جس نے ساری زندگی اپنی دولت کو اسلام کے لیے وقف کیے رکھا، ہر مشکل موقع پر اسلام کی خدمت کی، حتیٰ کہ جن کی جان بھی راہ خدا میں کام آ گئی۔ قیامت کا روز ہوگا، کسی شہید کا خون مکے کی پاک بستی میں گرا ہوا ہوگا تو زمین کا ٹکڑا اس شہید کی گواہی دے گا، کسی کی گواہی احد کی وادی دے گی، کسی کی گواہی بدر کی سرزمین دے گی، کسی کی گواہی تبوک، خیبر اور حنین کا میدان دے گا۔ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تیری شہادت کی گواہی اللہ تعالیٰ کا قرآن دے گا، اس لیے کہ تیرے خون کا آخری قطرہ قرآن پر گرا۔ سامعین محترم، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی خبر مخبر صادق نے ارشاد فرمائی، اس کے باوجود وہ قبر کے منظر کو دیکھ کر روتے اور داڑھی تر ہو جاتی، اور ایک ہم ہیں میت کو لحد میں اتارا جا رہا ہے اور ہم ایک طرف کھڑے بڑے اطمینان سے سگریٹ پی رہے ہیں۔ ہمارے دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے عزیز بھائی
اور باپ کو دفن کر کے گھر پہنچ گئے، دری بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور تعزیت کرنے والوں کے لیے حقہ تازہ کرتے اور بیڑی اور ایک دو اخبار لا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ حقہ پینا، اخبار پڑھنا اور ادھر ادھر کی فضول بات کرنا سیاست بازی میں مشغول ہو کر وتیرہ بن گیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم ماحول اپنے معاشرے کا ماحول دیکھیں کہ ہم انسان کو قبرستان میں لے گئے، انسان اس قبرستان میں جا کر کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتا۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان جسے ہم اسے قبر میں اتار رہے ہیں، اس نے نہ جانے کیسی کیسی دقتوں کو اٹھا کر دولتیں حاصل کی، تمام زائدات حاصل کی، تمام عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن آخر کار اسے موت آ گئی اور یہ ایک کوٹھری میں پہنچ گیا۔ انسان اتنا دیکھنے کے باوجود بھی قبر کے بازو میں کھڑے ہو کر اس انسان کو اتارتے انسان اپنے مشوروں سے نوازتا ہے۔ انسان نہ جانے اس قبرستان میں جا کر دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے۔ اے انسان، قبرستان بات کرنے کی جگہ نہیں، اے انسان قبرستان تیرے مشورہ دینے کی جگہ نہیں۔ انسان اپنے مشوروں سے نوازتا ہے، فلاں چیز فلاں جگہ یہاں رکھ دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ ہر انسان اتنی بلند آواز سے بولتا ہے۔ اے انسان، وہ قبرستان بولنے کی جگہ نہیں بلکہ قبرستان شہر خاموشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان کو شہر خاموشہ کہہ کر پکارا ہے۔ اے انسان، اگر آج کسی شخص کی انگلی کا تھوڑا سا حصہ الگ کیا جائے تو اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، تو جس کے سارے جسم سے جان نکال لی جائے اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا موت کی سختی 100 چوٹ تلوار کی مثل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا موت 300 تلواروں کے واروں سے شدید ہے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر 1000 تلوار کی چوٹیں میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بیری کے درخت کی شاخ ہر رگ سے لگ گئی ہو اور پھر اس کو کوئی کھینچے، یہ موت کی آسان تر تکلیف ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں موت دنیا و آخرت کی سب سے تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اتنی سخت ہے کہ اگر ابلتی ہوئی دیگ میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی کی تکلیف اسے اس کی روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ وہ جسم پر آرے کے چل جانے سے زیادہ سخت ہے، وہ قینچیوں سے قطر دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بیان کریں تو کوئی بھی شخص دنیا میں لذت سے وقت نہ گزارے، نہ ہی میٹھی میٹھی نیند سوئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے چند لوگ قبرستان میں گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں کہ وہ کسی فوت شدہ کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے جو ہم کو مرنے کی کیفیت بیان کرے، جو ہم کو مرنے کی حالت بتائے۔ چنانچہ انہوں نے جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ وہ کالے رنگ کا ایک شخص تھا، اس کی پیشانی پر سجدے کے نشان تھے۔ وہ کہنے لگا تم نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ مجھے فوت ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، تکلیف اب تک میرے بدن میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا مرنے کی سختی کا عالم یہ ہے کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ سامعین محترم، انسان بے خوف و خطر اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف ہے جیسے اس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اس دنیا میں نفسانی خواہشات کی تکمیل ہمہ تن مشغول ہے۔ حرص و حوث دنیا کے مال کی قریب کاریوں نے اسے مالک کے حضور سے دور کر رکھا ہے۔ اے انسان ہوش کر، وقت بہت تھوڑا ہے، اس میں آخرت کے لیے کوئی پونجی اکٹھی کر جو موت کی سختیوں، قبر کی وحشتوں، حشر کی گرمیوں کے وقت تیرے کام آ سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को चारपाई पर लिटा कर 3 कदम चला जाता है तो वो कलाम करती है, इंसानों जिन के अलावा जो चाहे उसकी बात को सुन सकता है। मरने वाला कहता है, ऐ मेरे दोस्तों, मेरी मैयत उठाने वालों, दुनिया को तुम धोखे के माल में ना डाल दे जैसे मुझे डाल दिया, और ज़माना तुमसे खेल ना करे जैसे मुझसे किया, और जो कुछ मेरे पास था वो वारिसों के लिए छोड़ दिया, और कर्ज लेने वाला क़यामत के दिन मुझसे झगड़ा करेगा, वो हिसाब करेगा। एक और रिवायत में है कि मलाइका जनाजे के आगे आगे ये कहते हैं, इस शख्स ने आगे के लिए क्या किया, और लोग कहते हैं कि उसने हमारे लिए क्या छोड़ा। सामईन मोहतरम, ये ज़िंदगी का सूरज एक दिन गुरूब होने वाला है, इसके लिए शबाब ही में कुछ सामान आखिरत के लिए इकट्ठा कर लिया जाए। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मैयत कब्र में दाखिल की जाती है तो उसको सूरज गुरूब होता हुआ मालूम होता है। आरिफ